بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم طلباء و طالبات، ہم اپنے آج کے دوسرے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے دوسرے سیشن کے ریسورس پرسن محترم ڈاکٹر کاشف سہیل ملک صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر کاشف صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ سے وابستہ ہیں، اور وہاں ماسٹر ٹرینر کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو اسلامی یونیورسٹی کے اسکولز کا نیٹ ورک ہے، آئی اے یو اسکولز کے نام سے، جو پورے ملک میں آئی اے یو اسکول کی برانچیں ہیں، ان کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں، اور انہی کے شعبے کے ذمے سارے اسکولز کا انتظام ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ ٹریننگ کے علاوہ قرآن مجید کی تدریس و تعلیم سے بھی وابستہ ہیں، اور کئی ایسی تنظیموں اور اداروں سے منسلک ہیں، اور اردو اور انگریزی زبان میں نیشنل اور انٹرنیشنل آڈینس کے لیے مختلف قرآن ٹیچنگ پروگرامز بھی منعقد کرتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے افراد ہو سکتا ہے انہیں جانتے بھی ہوں کہ ان پروگراموں میں آپ نے شرکت بھی کی ہو۔ تو آج ہم نے ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ جس ڈسپلن سے وابستہ ہیں، جس ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور مختلف ٹیکنالوجیز کے ٹول جو آج کل یوز کرتے ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں، اور آج کل جو عام معمول میں آ چکی ہیں اور ہم سب کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، تو اس کا بہتر استعمال کرنے کے لیے اور اسے ایک بطور مسلمان اس سے استفادہ کرنے کے لیے ہمیں کیسا اسے دیکھنا چاہیے، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ انہوں نے ایگری کیا اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ ڈاکٹر کاشف صاحب، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ برادر احسان، اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی میری سلائیڈ جو ہے وہ انشاءاللہ جی، آپ کی سلائیڈ آ رہی ہیں آپ۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جی اب مجھے کنفرم کیجئے گا کہ if you can also see me، پھر ہم انشاءاللہ بات شروع جی کرتے جی جی، آپ ویزیبل ہیں اور سلائیڈ پہ ہمارے سامنے۔ ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا، یہ بہت پرومپٹ ہو رہا ہے ایڈمٹ کا، آپ نے شاید چلیں اینی ویز ٹھیک ہے، اٹس اوکے، آپ پارٹیسپینٹس کو کر رہے ہیں تو چلیے جی ہم اپنی بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افلا ینظرون، میرے انتہائی عزیز و محترم طلباء مختلف جامعات سے پاکستان کے، میں آپ کو سب کو اسلامی جو طریقہ ہے اس حساب سے کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کو اس ویلکم کرنے کے ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں میرے برادر محترم احسان ملک صاحب کے، ہی از آلویز ویری کائنڈ، اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں احسان صاحب کا احسان مند ہوں کہ ہی پٹ می ان ایز اے لاسٹ منٹ ریکویسٹ، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ ہم یہ جو آج کل کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے حوالے سے، اور جو ہمارے جو ینگ یوتھ ینگ لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں، اور اس کے استعمال کے حوالے سے، مثبت استعمال کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، اور اس بات کو اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کس طرح سے ایک مسلمان عمومی طور پر اور خصوصی طور پر دین کی خدمت کے حوالے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو میں انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں ان کا ٹو پٹ می آن دس لسٹ، اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کا، اور انتہائی قابل تعریف کام جو ہے اس دور میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے
کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے کمفرٹ آف یور ہوم، آپ سب کو یہاں اکٹھے کیا جاتا ہے، اور انتہائی مفید اور قابل عمل جو معلومات اور یہ جو سیشنز ہیں آپ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اب اس ہمارے یہ بھائی جو تھے ہی واز ویری جنرس کہ انہوں نے بڑی ایک لمبا تعارف کروایا، تو میں اپنے حوالے سے صرف دو باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ میں نہ تو قرآن کا کوئی بہت بڑا اسکالر ہوں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ میں ایک بالکل عام، جسے آپ انگلش میں ایکسپریشن ہوتا ہے نا ABC لیول کا طالب علم ہوں، بالکل بنیادی قرآن کا طالب علم ہوں، ایک عام عمومی انسان کی طرح۔ اسی طرح ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی آپ یہ سمجھیے کہ میرا ایک بالکل بنیادی اس کے حوالے سے علم ہے۔ ہاں، ایک چیز جسے میں سمجھتا ہوں آئی ہیو ڈیولپڈ اوور ٹائم از مائی پیشن فار ٹیکنالوجی ان قرآن بوتھ، کہ یہ ایسی چیزیں ہیں الحمدللہ۔ میرا خیال ہے آئی شوڈ ناٹ سے مائی، ہر مسلمان کا ظاہر ہے یہ جذبہ اور یہ خواہش اور یہ قرآن سے ایک خصوصی محبت ہوتی ہے، ہم میں سے وی کی ناٹ میک اے کمپیریزن۔ تو اسی حوالے سے میری کوشش ہوتی ہے ہم قرآنی تعلیمات کو آگے لے کر چلیں، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس قدر ضرورت ہمیں قرآن سے جڑنے کی اب ہے، شاید اس قدر نہ رہی ہو امت کے موجودہ حالات کے اندر۔ اور جو دور جدید میں جو ہماری آنے والی ٹیکنالوجیز ہیں، تو بردر احسان نے ایک اور چیلنج مجھے یہ دیا ہوا تھا، ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا، دوسرا کہ یہ سارا اردو میں سیشن چلنا ہے، تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ میں انہی کی ان ہدایات کی روشنی میں جو آپ سے گفتگو کروں۔ تو قرآن، دور جدید کی ٹیکنالوجیز اور مسلمان کا کردار۔ تو یہ ٹیکنالوجی نے، آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، میرے لیے آسانی کر دی کہ یہ ساری چیزیں جو اس وقت آپ کے سامنے ٹائپڈ آ رہی ہیں اردو میں، میری اردو ٹائپنگ اتنی اچھی نہیں ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے، یہ وائس کمانڈ سے میں نے اس پریزنٹیشن میں اس کا بہت فائدہ اٹھایا، اور آپ کے سامنے یہ چیزیں اس حالت میں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، کچھ چیزیں چونکہ ان کی ٹرمز میرا خیال ہے آپ سب ماشاءاللہ گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان سے فیملیئر ہوں گے، تو میں نے کوشش کی کہ ان کا جو اوریجنل انگلش ایکسپریشن ہے اسے بھی آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ آپ سے بات کرنے میں ہمیں آپس میں بات کرنے میں آسانی ہو، اور اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ جب میں آپ کے سامنے کہوں مصنوعی ذہانت، تو میں نے ہدایات بھی فالو کی، تو ان کی اردو ترجمہ بھی یہاں پہ رکھ دیا، لیکن عمومی طور پہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کا جو انگلش ایکسپریشن ہے اس کو رکھا ہے یہاں پہ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ظاہر ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اس پہ بہت بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم اس کو ریسٹرکٹ کریں گے اس کے ایک دو ایلیمنٹس کے اندر، اس میں خاص طور پہ چیٹ GPT جو کہ بہت ریسنٹ ہے، اور آپ ینگ لوگ ہیں، ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ سے پوچھوں گا بھی، اور چیٹ باکس میں، تاکہ ہم آپس میں انٹریکٹ کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ون وے گفتگو کروں اور آپ صرف سنتے رہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں آپس میں گفتگو کریں، تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ میں، اور میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں اس سیشن کو اپنے وقت سے کم از کم 10 منٹ پہلے مکمل کر لوں، تاکہ ہم آپس میں گفتگو کر سکیں۔ اگر آپ کے سوالات ہوں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اور آپ کی رائے جو ہوگی، آپ کی سجیشنز ہوگی، وہ بھی انتہائی زیادہ اہم ہوں گی۔ صوتی احکامات، اچھا، اس میں ہم نے اس کی اردو کرتے ہوئے کافی انٹرسٹنگ چیزیں میری اپنے سیکھنے کے حوالے سے، وائس کمانڈ، میرا خیال ہے یہ آج کل ایک بڑی کامن ٹیکنالوجی بن گئی ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوگی، نہیں بھی ہے تو آپ کے سیل فون کے اندر ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ آپ بڑی سوشل میڈیا پہ ادروائز بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، گوگل ڈو دس، گوگل ڈو دس، یور سیل فون اٹ سیلف از ونڈرفل میڈیم فار یوزنگ دی وائس کمانڈ۔ ہوتی احکامات آپ دے کر اس سے بہت سے کام کروا سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے یہ قرآن اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ڈو وی فائنڈ این ایویڈنس آف اٹس ایگزسٹنس ان قرآن، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کو اگر ہم وہاں پر دیکھیں تو ہمارے لیے زندگی میں رہنمائی کیا ہے، کیسے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کس قدر فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ تو جہاں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی بات کر رہے ہیں، ایک فینومینل ڈیولپمنٹ ریسنٹلی جو ہوئی، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ کو یہ شوق بھی ہے، اور ہونا چاہیے ویسے، کہ جو بھی دنیا کے اندر اس وقت دور حاضر میں نئی نئی چیزیں اور ایجادات ہو رہی ہیں، آپ کو اس حوالے سے آپ اسے فالو کر رہے ہوں، آپ انہیں دیکھ رہے ہوں، کیونکہ ایک اور زاویہ نظر بھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی چیز بن گئی، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کو جانیں، اور پھر دیکھیں کہ انسان کس سطح پر پہنچ گیا کہ آپ کو اللہ رب العزت کی عظمت و ہیبت اور اس کی
یعنی اللہ تعالیٰ کی کہ جو کیا کہنا چاہیے، کریشنز کی وسعت ہے، اس کا آپ کو احساس بڑھے، اور آپ کا اپنے اپنے خالق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ تو میں نے خاص طور پہ اس کو تھوڑا سا ہٹ کے یہاں پر ذکر رکھا ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کا۔ عام طور پہ ہم اس کو JWST کے نام سے نیوز میں آتا بھی ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ اس کو فالو بھی کریں، کیونکہ جب کبھی میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کا ذکر سنتا ہوں، اس کی تصاویر اور اس پہ جو ریسرچ ہو رہی آ رہی ہے، تو مجھے قرآن پاک میں سورہ ملک کی وہ آیات آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں اور اس پر بات بھی کرتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں نہ صرف ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں، بلکہ ہمارے لیے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کر سکتی ہیں۔ سو ٹیکنالوجی کو اس زاویہ نظر سے دیکھیے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو دین پر زیادہ بہتر عمل کرنے کے لیے بھی سیکھیں۔ خود کاریت یا روبوٹکس جو خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں کمانڈز دیتے ہیں، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ کیا کیا سینس ہے اس میں، کیا ہمیں اس کا کوئی ایویڈنس ملتا ہے، مشینی تعلم یا مشین لرننگ جسے کہتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، خاص طور پہ حضرت سلیمان علیہ السلام، سورہ نمل کی آیات کی روشنی میں، سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں ہم کچھ چیزیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور بگ ڈیٹا انالیسس، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو شروع ہی کیا تو شروع میں آپ سب کو یہ بات پتہ ہے، کچھ بالکل بنیادی قسم کی چیزیں ہیں، تو میں ہلکا سا ذکر کرتا چلوں گا تاکہ ہماری جو آڈینس ہے اس میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو انہیں شوق بھی پیدا ہو، وہ ان چیزوں کی طرف دیکھیں بھی۔ تو حضرت آدم کا جو علم تھا نا، اس کے حوالے سے بڑی بات ہوئی، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے جب انہیں رکھا بھی، تو وہ ساری باتیں وَعَلَّمَ آدم اسماء کلہا، ان ساری آیات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہاں کہاں ذکر ہو رہا ہے بگ ڈیٹا انالیسس کا۔ اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگمنٹڈ ریئلٹی جو ہے، اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے، اور ہولوگرامز کی ٹیکنالوجی جو ہے۔ تو آپ سب ینگ لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے مجھ سے زیادہ آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں جانتے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ ان کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور تو ہم آج تھوڑا سا اس کو کنیکٹ کریں گے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے، ہمیں وہاں پہ کیا ایویڈنس ملتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے ایک مسلمان کو۔ کیا ہم صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور دنیا میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے رہیں اور بس ان کو لے لیں اور واہ واہ کرتے رہیں؟ کیا ہمیں بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے ان دس باڈی آف نالج؟ تو اس میں ہماری قرآن کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تو یہ 8 چیزیں میں نے کوشش کی ہے اس وقت کے اندر۔ بہت سی چیزیں ہو سکتی تھیں، میں نے اس کو نیرو ڈاؤن کیا، اور آڈینس کو ایک جنرل ایک نیڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس میں ان چیزوں کو اس میں سے سلیکٹ کیا، انتخاب کیا کہ اس پر ہم تھوڑا سا بات کریں انہی آیات کے حوالے سے، جس میں ہمیں زیادہ کلیئرٹی، اور میں زیادہ ڈیپر فلاسفیکل اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو یا اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم تھوڑا سا یہ جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس پر بات کریں گے، پھر قرآن کے حوالے سے اس کا کنیکشن دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ آخر میں کہ میں اور آپ ایک مسلمان کا کردار دور حاضر میں ان ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہوئے کیا ہونا چاہیے، اور ہمیں کیا ہدایات جو ہیں قرآن و سنت میں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مجھے ذرا تھوڑا سا اندازہ ہو کہ میرے ساتھ جو میری آڈینس بیٹھی ہوئی ہے ان کا کیا لیول ہے۔ تو آپ مجھے اگر چیٹ باکس میں بتا سکیں مصنوعی ذہانت، بردر احسان، آئی ہوپ کہ ہمارا چیٹ باکس انیبلڈ ہے ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے، تو اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، اس کی کامن امپلیکیشنز کیا ہیں، کہاں استعمال ہو رہی ہے، اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ ذرا چیٹ باکس میں یو کین رائٹ ڈاؤن اے فیو پوائنٹس، ناٹ مچ، آپ صرف اپنے ٹریگرز دے دیں، پرومپٹس بھجوا سکتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ میری آڈینس جن کے ساتھ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، تو وہ اس وقت ان کا، آپ سب کا، جی۔ تو سو آئی بی ویٹنگ، جسٹ لیٹ می نو بائی دا وے چیٹ باکس میں کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ ٹیکنالوجی کو اس قدر اچھا استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ چیٹ باکس میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے اپنے ویوز جو ہیں آپ
میرا خیال ہے آپ کو ڈائریکٹ انہیں ایڈریس کرنا ہوگا. یہاں مجھے جو مل رہے ہیں، آئی ایم یوزنگ اٹ کمپیوٹر سرچنگ کرنٹ ایشوز فار ایجوکیشنل پرپزز اوکے. فار لاٹ آف تھنگ آئی یوز اٹ. یس یس یس. اچھا، آپ. آپ ایک ہاں جی. برادر احسان، ڈو می اے فیور. جی جی. آپ جیسے چیٹ باکس کے نیچے رائٹ کارنر میں آپ جائیں گے تو چیٹ کو آپ ہوسٹ اینڈ کو ہوسٹ کے لیے انیبل کر دیں. سو دین آئی ول آلسو بی ایبل ٹو سی. مجھے بھی ڈائریکٹ آنا شروع ہو جائیں گے. بہرحال چلیں. سو بالکل ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ، ایسے طالب علم بھی موجود ہیں کہ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں فور ڈفرینٹ پرپزز. تو ظاہر ہے، اور آج کل اس کی ایک امپلیکیشن جو ہم نے دیکھا چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے، تو لٹس آف کوسچنس کم ٹو آور مائنڈ کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا ہیوج والیوم آف انفارمیشن. اور آپ کے دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ ظاہر ہے اس میں وہ زبان کے اوپر خاص طور پہ، بیکاز اٹس لینگویج ڈریون ڈیوائس، خاص طور پہ چیٹ جی پی ٹی. تو لاٹس آف فیئرس آلسو کم ٹو دا مائنڈ کہ اچھا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ ٹو ہیپن، ہاؤ دیز تھنگز آر میکنگ دی ہیڈ وے. تو ہم اس کو ویل آئی تھنک دیر از اے لائٹ سوئچ ان شاء اللہ ابھی آ جائے گی. سو پلیز ڈونٹ. اوکے رائٹ. تو جی ہم بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے لاٹس آف تھنگس کم ان مائنڈ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے، تو لیٹس لک ایٹ واٹ ڈز قرآن سے اباؤٹ اٹ. تو آئی سی ٹو ایٹ، قرآن نے جو 1400 سال پہلے میں نے خاص طور پہ اس آیہ مبارکہ سے اس لیے سٹارٹ کیا ہے کہ ایمان بڑی زبردست چیز ہے. فیتھ، آپ زندگی میں کچھ بھی کریں، آپ کا جو فیتھ ہے اٹ شوڈ بی اسٹرانگ. یہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کبھی زندگی میں ہلے نہیں، کسی شک و شبہ میں نہ پڑے. تو قرآن نے 1400 سال پہلے ایک دعویٰ کیا تھا. آج چیٹ جی پی ٹی کے دور میں میرا خیال ہے ہر مسلمان کو یہ دعویٰ دہرانا چاہیے کہ انسانیت جب اس مقام پر پہنچی ہے کہ اتنے ملینز اینڈ بلینز آف لینگویج ڈریون الگوریدمز آر بینگ یوزڈ. تو وہ دعویٰ آج بھی کھڑا ہے کہ قرآن نے کہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کہ اگر تم کسی شک میں مبتلا ہو اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی، نزلنا ہم نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر، تو لے آؤ کوئی سورت اس کے مثل، تم بنا لو. اور اس کے لیے کیا کرو، غور سے سنیے یہ الفاظ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. کسی بھی آپ اپنے حمایتی کو، مددگار کو، جو آپ کو سپورٹ کر سکے، اس کو لے آؤ اور ایسا کر کے دکھا دو سوائے اللہ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت، اگر آپ اس آیہ مبارکہ پہ غور کریں تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ جتنے بھی، اور یہ دعویٰ چونکہ قرآن نے اس وقت کیا تھا یہ آج تک موجود ہے، اور آج ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اندر بھی انسان اتنا کچھ کر لینے کے باوجود قرآن کے اس دعوے کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ ناممکنات میں سے ہے کہ ایک طرف تو چیٹ جی پی ٹی آپ کے پورے پورے تھیسس لکھ دے اور ایسیز لکھ دے، لیکن دوسری طرف وہ ایک سورہ مبارکہ جو ہے وہ جنریٹ نہیں کر سکتی، قرآن کے الفاظ، اس کا طریقہ، اس کے اسلوب کو کاپی نہیں کر سکتی. تو یہاں پر ہمیں so this increases our iman. How we get to know despite all this reaching this phenomenal level. تو میں کہتا ہوں ہمارے ینگ لوگوں کو، ہم میں سے ہر مسلمان کو ان ٹیکنالوجیز کو جاننا چاہیے، ان کی اسٹرینتھ کو دیکھنا چاہیے، اور پھر مڑ کر قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ واقعتاً جو ہمارا دین کہتا ہے، جو باتیں میرے ایمان کا حصہ ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، انہیں ذرہ پر ہلایا نہیں جا سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن آج دور جدید میں بھی ان ٹیکنالوجیز کو چیلنج کر رہا ہے اور اپنی جگہ پر ان آفاقی حقیقتوں کو جو ہے سب کے سامنے رکھ رہا ہے. تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جو آپ اس وقت ایک مسلمان اگر چاہے تو باقی ساری دنیا کے سامنے رکھ دے، کہ وہ جو قرآن نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ ہم اس کے پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو کے پیغام کو پوری کائنات اور تمام انسانیت تک جو ہے ہم اس کو پہنچائیں. تو ہم اس کے لیے اب زیادہ بہتری سے تیار ہیں، ہم زیادہ مضبوط اور اچھی رائے اور لاجک اس کے اوپر دے سکتے ہیں. اور قرآن نے جو چیزیں ہمیں بتائیں، اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں آیہ نمبر 43 کے اندر کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون.
کہ بے شک اللہ رب العزت کن فیکون، ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے، اور ہم عام طور پہ اس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانیت کس دور میں پہنچ گئی۔ اب میں اور آپ کہتے ہیں اور چیز ہو جاتی ہے، تو what should happen to a Muslim؟ ہمارے ذہن میں اس پر کیا آنا چاہیے؟ تو نعوذ باللہ، کیا یہ وہ اللہ والا کام ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ جو اللہ رب العزت کی اصل میں تو وہ کیا کہنا چاہیے، اللہ کی صفات ہیں، بڑی بڑی صفات ہیں، لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے اپنی یہ صفات انسانوں میں بھی، انسانوں کو بھی دی۔ مثلا اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ نے انسانوں کو بھی ودیت کیا کہ وہ بھی سنیں، وہ بھی دیکھیں، وہ بھی رحمت والا معاملہ کریں۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نے اپنی یہ صفت کن فیکون، کہ اللہ کہے اور ہو جائے، اور اللہ نے کہا اور کائنات وجود میں آ گئی اور ہر چیز ہو گئی۔ تو اللہ نے اس چیز کا پرتو، یعنی اس کی جھلک ہمیں انسانی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے تھی۔ تو ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے جہاں پہ وائس کمانڈ، اور میں عمومی طور پر بھی اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں، لیکن آج تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا کہ جب آپ ویسے تو آپ بڑی انٹرسٹنگ، پہلے میں نے سوچا تھا کہ آپ کے لیے کچھ ویڈیوز اور ایسی چیزیں بھی اس کے اندر رکھی جائیں، اور آپ کو یہ ٹیکنالوجیز اور دنیا میں اس کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ وجوہات پر میں نے ابھی اس کو انبلٹ نہیں کیا۔ بہرحال کچھ مصروفیت بھی اس کے آڑے آئی، اور کچھ فردر ریسرچ کے حوالے سے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ مستقبل میں اگر دوبارہ ہماری آپس میں گفتگو ہوئی تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے اس پر بات کر سکیں گے۔ بہرحال بات کرتے ہوئے جس پہلو کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، تو ابھی آپ کے ہاتھ میں موجود سیل فون جو ہے وہ بھی آپ کی کمانڈ لیتا ہے۔ آپ لینگویج کمانڈ دیتے ہیں، وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں گوگل مجھے یہ چیز چاہیے، تو وہ اسی وقت اس کو جو ہے ڈھونڈتا ہے۔ آپ کہتے ہیں سری آئی وانٹ یو ٹو ٹیل می اباؤٹ سچ اے فینومینا ان دا ورلڈ، تو وہ اسی وقت آپ کو رسپونڈ کرتی ہے۔ تو وہ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب آپ جو بڑے بڑے آپ کے کارخانے اور فیکٹریاں ہیں، اور وہاں پر جا کے وہ ایک وائس کمانڈ دیتے ہیں یونٹ کو کہ اس کو آن کر دیجئے، اور دین سارا یونٹ جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے۔ تو اب یہ بٹن کمانڈ سے ہم جو ہے ٹچ کمانڈ سے وائس کمانڈ پر شفٹ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی یہ صفت جو ہے انسانوں میں شفٹ کی، کن فیکون۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ٹیکنالوجی میں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا کہ جو بیونڈ ہمارے دین کی، یا ایسی کوئی کمپریہنشن ہے کہ جو کوئی بہت ہی مطلب وی کین انڈرسٹینڈ اٹ، ایک مسلمان اس کو کمپریہنڈ کر سکتا ہے، اس کو پتا ہے۔ اور پھر جو میں ابھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ آپ کیوں جو ہے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے حوالے سے اس کو پڑھیے، اس کے بارے میں جانیے۔ یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ دنیا میں سب سے جو بڑی اس سے پہلے ٹیلیسکوپ تھی وہ کون سی تھی؟ جی، چیٹ باکس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ یار اسٹوڈنٹس تو آج کل بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو دھڑا دھڑ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور چیٹ باکس رائٹنگ ہمارے تو عام جو طالب علم ہے وہ بڑی اچھی زوم کے اوپر چیٹ باکس یوز کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہیں جی نصر من اللہ، ایکسلنٹ۔ تو بردر یہ فرما رہے ہیں کہ ہبل تھی، بالکل، اور وہ ایک خاص لیول تک جا کر آپ کو کائنات کے راز جو ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جیمز ویب کی جو پاور ہے وہ میں آپ کو شاید الفاظ میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس ٹیکنالوجی نے کیسے یہ ریولوشنائز کر رہی ہے آل دا فیکٹس اینڈ فگر، جس سے پہلے جو سائنسدان ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، تو یہ ان کو نئے زاویے دکھا رہی ہے کائنات کے وجود اور اس کے بننے کے حوالے سے۔ اور میرا ناقص اور کم فہم علم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں ان حقیقتوں کی طرف ہماری توجہ دلوا رہی ہے جو قرآن کریم نے پہلے سے ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کون جا کے بتائے، ہم میں سے کون تیار ہے مسلمانوں میں سے کہ جو قرآن کی ان افاقی حقیقتوں کو ان کے سامنے رکھے اور کہے کہ دیکھیے یہ جو بھی آپ کا آرٹیکل شائع ہوا ہے کہ جس میں اب یہ بات کھل کر کبھی کتابیں لکھی گئیں، تو کائنات کی جو نئی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے کہ انسان اس پلانٹ کا یہاں کی لوکلی یہاں کا نہیں ہے، اوریجنلی یہاں کا نہیں ہے،
کائنات کا وجود ویسے نہیں ہوا ہوا جیسے کہ سائنسدان سوچتے رہے ہیں، اور یہ زیادہ قریب ہے قرآن میں مینشن کی گئی ان باتوں کے کہ جو کہ اللہ رب العزت نے اس کو کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے۔ سو تو اب یہ جو نئی نئی گیلیکسی اور کتنے نوری سالوں کی ڈسٹنس کے اوپر چیزیں ہمیں دکھا رہا ہے، تو میں جب بھی اس کی ان چیزوں کو دیکھتا ہوں، اور سائنسدان اس میں آگے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس کی کوئی لمٹ ملے، تو مجھے سورہ ملک کی آیہ مبارکہ، سورہ ملک آپ کو پتہ ہے خوبصورت سورہ ہے، اور اس کی ساری آیات بڑی خوبصورت ہیں، اور خاص طور پہ یہ سورہ ملک کی آیہ نمبر 4، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دوبارہ نگاہ کر کہ کائنات کی ان رازوں کی طرف دیکھ کہ تیری طرف نگاہ ناکام لوٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ تو ٹیکنالوجی نے کوشش یہ کی کہ انسانی آنکھ کی جو لمیٹیشنز تھیں ان سے آگے جا کر دیکھا جائے کائنات کے اندر۔ تو جب وہ وہاں پر گئے تو جواب یہی آیا۔ تو اب ایک مسلمان کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف اس کو دیکھ کے واہ واہ کر رہا ہے، یا پریشان ہے، یا وہ اس کی جو ریئل لائف امپلیکیشنز ہیں اس کے حوالے سے سوچ رہا ہے، خود کو تبدیل کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اور اس علم کو آگے لے کر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اسی طرح ہم اگر آگے بڑھیں تو اور جب ٹیکنالوجیز کا بہت سی چیزیں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہولوگرامز، آپ کو شاید آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ ریسنٹلی پاکستان کے اندر بھی اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اب تو کافی آگے یہ بات جانا شروع ہو گئی ہے۔ تو قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان کا جو واقعہ ہے اس میں ہمیں جو اللہ کے نبی ہیں تو بہت سی ہدایات اس حوالے، بہت سی معلومات اور انٹرسٹنگ سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے میں جتنی دفعہ اس کو کھول کھول کر اس پر غور کرتا ہوں تو نئی نئی چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ آپ کا ہوا پر حکمرانی کرنا اور جانوروں اور پرندوں کے ساتھ گفتگو کرنا، تو جو امپاسبلٹیز تھیں ٹیکنالوجی اب اس کو پاسبلٹی کے ساتھ لا رہی ہے کہ جی ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی تھی، وہ حقیقتیں تھیں جنہیں انسان نہیں مان رہا تھا، خود اس کے فہم سے دور تھی۔ تو وہ آپ کو مشہور واقعہ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے جس کو علم تھا کتاب کا، جس کو کتاب کا علم تھا، یعنی یہ جتنے کام ہوں گے یہ علم کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو یہاں میں آپ سب کو ایک خاص بات جس کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ اس امت کو جس قدر، اسی لیے یقیناً اس امت کا سب سے پہلا حکم جو تھا اقرا، حکمن اللہ رب العزت نے وہی کی تھی کہ سیکھ، پڑھ، علم حاصل کر، اور اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ تم جو ہے اپنی پیدائش سے لے کر اور پھر اس کو لازم کر دینا علم کا حاصل کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کی ساری میجکس جو دنیا کے اندر ہوں گی، سارے ونڈرز جو ہوں گے جو آپ کو عمومی طور پر میریکلز لگیں گے، ان کی بنیاد علم ہوگا، علم۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے مہارت حاصل کریں، اور یعنی مقام جس قدر ایکسیلنس جسے کہتے ہیں اس کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ سو قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو جس کے پاس علم تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں تو اس کو آپ کے سامنے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا۔ تو اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ، میرا یہ جو کم فہم علم ہے، میری یہ ذاتی اوپینین ہے، آپ اس کو میں صرف اوپینین کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ اب جب ہم یہ 3D پرنٹنگ اور ہولوگرامز اور ان سارے آگمنٹڈ ریالٹی کے فیز سے گزر رہے ہیں، کہ جب یہ عمومی انسانوں کے لیے بھی یہ چیز انیبل کر دی جائے گی، تو اس وقت ہونا کیا چاہیے؟ اس سے ہمارا تو ایمان ہے، لیکن ہم نے اس پوری انسانیت کے پاس یہ لے کے جانا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہی آفاقی حقیقتیں ہیں جس کے حوالے سے قرآن پہلے سے کہتا تھا، تم نہیں مانتے تھے اب تو مان جاؤ۔ سو تو وہ کیا ہوا؟ سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، اللہ کے نبی نے وہ پلک جھپکتے ہی، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا اس کے اوپر؟ اتنی بڑی چیز ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ میرے رب کا حاذا من فضل ربی، تو انہوں نے فوری اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو ایمان والوں کا جب وہ ٹیکنالوجی کو دیکھیں، جب دنیا کے ونڈرز کو دیکھیں، تو ان کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوب شکر ادا کرتے ہیں۔
تو ہولوگرامز اب کیا کر رہے ہیں، وہ لا لا کے پوری پوری آپ کو اوریجنل فارم جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. آگمنٹڈ ریئلٹی جو ہے اس کے ذریعے آپ پورے اپنے گھر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. وہ جو پہلے ہوتا تھا آپ نے کوئی چیز بنوا لی اپنے گھر میں لا کے رکھی، سائز ہی پورا نہیں آ رہا ہے نا، تو آپ پہلے سے چیک کر سکتے ہیں. تو ہم ان کاموں کے لیے کر رہے ہیں اور بڑے اچھے کاموں کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. نینو ٹیکنالوجی. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کے جو کبھی انٹیلیجنس کی دنیا کی چیزیں تھیں، اب تو اتنی کامن ٹیکنالوجی بنتی جا رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے اندر کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ رب العزت تو نہیں شرماتا. کس کی مثال دے رہے ہیں؟ مچھر کی، اتنی حقیر چیز کی، اور جس کے اوپر آپ کو پتہ ہے ایمان والوں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اور انکار والے کیا کہتے ہیں کہ معاذا، وہ کہتے ہیں کیا ایسی مثال دینے میں کیا تھا. تو آج دور جدید میں نینو ٹیکنالوجی نے مچھر سے اتنا کچھ حاصل کر لیا. تو کیسی حیرت کی بات ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا افسوس کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے، ایمان والا جو ہے، وہ قرآن سے کچھ بھی حاصل نہ کرے، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ قرآن دور جدید کی کتاب بھی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے. یو نو وہ عالم کفر تو اس سے نینو ٹیکنالوجی سیکھے، اور عالم اسلام جس کو بار بار اللہ نے دعوت دی کہ افلا ینظرون، وہ اس سے کچھ بھی نہ سیکھے، ہے نا. تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ تیرے وجود پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. امید ہے کہ میں نے الفاظ آگے پیچھے نہ کر دی ہوں، ذرا میری اسی طرح کی وہ ہے. بہرحال سو ہمیں جو ہے قرآن کو اس نظر سے دیکھنا ہے، اس کو دور حاضر کی کتاب کے طور پر دیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے ان ٹیکنالوجیز کے حوالے سے کریں، نہ صرف اسی پر فخر کرتے رہیں کہ ہاں جی اس کا ریفرنس ہمیں قرآن میں مل رہا ہے. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ رب العزت نے آدم کو سبھی چیزوں کے نام سکھا دی، سب. نا اگر آپ میں سے کسی کا بیک گراؤنڈ ہے، اصل میں میری خواہش تو یہ تھی، میں چونکہ آپ کے چیٹ باکس رسپانسز بڑے کم تھے تو میں نے تھوڑا سا اپنا انداز بدل لیا. میں چاہتا یہ تھا کہ آپ پہلے مجھے تھوڑا تھوڑا آئیڈیا دیں گے، چیٹ باکس میں بتائیں گے کہ بگ ڈیٹا انالیسس پر آپ کا کیا وٹ از یور ٹیک آن اٹ، آپ کس قدر اس کو جانتے ہیں. پھر ہم تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے. تو یہ جو ہیوج ڈیٹا انالیسس کر کے انسانوں کے عمومی رسپانسز کو دیکھتا ہے، آپ فیس بک پر ایک دفعہ ایک چیز کو چھیڑ دیتے ہیں، وہ 10,000 ویسی چیزیں لا کے بار بار آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہے. یہ جو ساری چیزیں اے آئی بگ ڈیٹا ان کو آپس میں کنیکٹ کر کے آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو پڑھ لیتا ہے. آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان دنوں میں ضرورت کس چیز کی ہے، بار بار اسے پرومپٹ کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے، ڈیسیژن آپ کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کوئی مثبت چیز کو دیکھتے ہیں، مثبت ایکٹیویٹی کرتے ہیں، یا آپ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، فضول چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہی پھر پرومپٹ ہو کہ آپ کے پاس آتی جاتی ہیں. اور وہ جو قرآن کہتا ہے کہ اچھے لوگوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں اور بروں کے لیے بری، تو وہی ٹیکنالوجی اس کو سچ کر کر کے آپ کے سامنے دکھا رہی ہے. اور جو غور کرنے والی بات ہے کہ پھر اس سارے ڈیٹا کو، یعنی حضرت آدم کو، وہ جو سارا ڈیٹا حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے دیا، اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی جو بگ ڈیٹا ہے وہ اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انہیں پھر فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. اور کیا کہا انہیں کہا کہ اب تم بتاؤ اگر تم سچے ہو. انالیسس، کمپیریزن، این ایگزامپل آف کہ ہاؤ ڈیٹا از پریزنٹڈ. سو ونس اگین دی پریفرنس ول گو ٹو دا ون جس کے پاس علم ہوگا، جس کو چیزوں کا پتہ ہوگا، جو اس کا بہتر طریقے سے موازنہ کر پائے گا، اس کا انالیسس کر پائے گا. تو پھر فرشتوں نے آگے جو فرشتوں کا جواب ہے دیٹ آلسو ریفلیکٹس اینڈ شوز، اور ہمیں ہمارے ادراک میں اضافہ کرتا ہے اس دور کی ایک اور ٹیکنالوجی کی طرف. تو انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ انہوں نے کہا انکا انت السمیع لا علم لنا الا ما علمتنا. انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اللہ، ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے، جتنا آپ نے سٹور کر دیا ہے روبوٹ کے اندر، وہ آپ کی کمانڈز کو سن کے اسی حساب سے رسپونڈ کرے گا آگے سے، ہے نا.
So I'm not saying actually the angels are like robotics, but I'm just ایک سوچ کا زاویہ، آپ کے سوچنے کا انداز کہ کیسے ان چیزوں کو، کہ اللہ رب العزت نے مختلف مخلوقات بنائی، اس میں وہ بھی تھے، اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ فرشتے ایسے بھی ہیں جنہیں حکم دیا گیا ہے، وہ جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہتے ہیں اور کبھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے. تو آپ نے بھی بنا لیے روبوٹس، آپ جیسا انہیں کہیں گے ویسا کام کریں گے اور اتنا ہی کریں گے جتنا آپ چاہیں گے. اور تو اللہ رب العزت ہی سب سے بڑا علم والا اور حکمت والا ہے. تو ہم کچھ بھی بنائیں، انسانیت کسی بھی مقام پر پہنچے وہ اسے کراس نہیں کر سکتی. اور پھر سورہ بقرہ ہی اتنی خوبصورت ہے، علم کا اتنا ذکر ہے، کیونکہ آدم کی فضیلت ہی، ہمارے جد امجد تھے، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، ان کی فضیلت ہی اس بنیاد پر تھی کہ علم میں وہ مختلف تھے. آج اس دور کے اندر بھی یہ ٹیکنالوجی میں جتنی قومیں آگے نکل کر جا رہی ہیں وہ علم میں آگے نکل گئے. تو اللہ نے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو پھر جب آدم نے کیا کیا تو نام بتا دیے. تو اللہ رب العزت نے پھر اپنی اس چیز کا اظہار کیا. تو یہاں پر وی گیٹ ٹو نو دا کانسیپٹ آف دا ڈیپ لرننگ، کہ نہ صرف ان ناموں کو، تو ایڈم brought it from the deepest of the algorithms and mentioned it to Allah, to the اس فورم کو جس کے سامنے انہیں رکھا گیا، اور پھر باقی جس حالت میں رکھا گیا اور جس فارم میں رکھا گیا اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. اور پھر آگے ہم نے آگمنٹڈ ریالٹی کے حوالے سے، تو میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کو ذرا مختصر کرتا ہوں، ہمارا آگے بھی پورا ایک سیکشن ہے. تو سورہ نمل کے اندر، تو جب آپ کو یاد ہے کہ جب اللہ کے نبی نے وہ آ گیا تخت، تو انہوں نے کہا، اس ملکہ کو بھی پیغام گیا، اور اس میں پھر اس پرندے کا اس حوالے سے دنیا کو سکین کرنا، تو آئی ریلیٹڈ ٹو دا گوگل ارتھ اور باقی اور بہت سی ٹیکنالوجیز کے ساتھ. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے. جب وہ تخت اس میں تبدیلی کرنے کو کہا تو ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا. تو اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہے انٹو آگمنٹڈ ریالٹی تو آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے، ویری پاورفل، اور اس کو میں نے لاسٹ سلائیڈ اسی لیے رکھا کہ یہ مشین لرننگ اس لیول پر پہنچ گئی ہے کہ پچھلے سال اور کچھ ماہ پہلے سپٹمبر 2023 میں فرام دی اے آئی ایک نئی فیلڈ جسے وہ کہتے ہیں بایو ایکوسٹکس، یہ کیا کرے گی؟ یہ انسانوں کو اس قابل بنانے جا رہی ہے کہ وہ یہ جانوروں، حشرات الارض اور پرندوں کی زبان کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ وہ کیسے رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو قرآن نے اس پر ہماری کیا رہنمائی کی؟ اس نے کہا کہ چونٹیوں نے کہا، آپ کو یاد ہے نا، تو قرآن کی آیت مبارکہ کا ہے کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہ سلیمان جو ہے اس کی فوجیں جو ہیں ورنہ تمہیں. اور اللہ کے نبی نے اس کو سن لیا اور مسکرا پڑے اور کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے، میرے اوپر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور میں نیک کام کروں. So you see, this is where technology is reaching now. It is bringing us more closer to the book of Allah. It is helping us to have more faith in whatever it says. So now bringing it down to the level جو ہمارا دوسرا حصہ ہے اس کا، کہ مسلمان کا کردار جو ہے ان عمومی حالات میں اب کیا ہونا چاہیے. تو قرآن پاک ہی کی آیہ مبارکہ جو ہے سورہ اعلیٰ سے، قد افلح من تزکا، ہمیں سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو موجودہ جو تناظر ہے اور حالات ہیں اور ٹیکنالوجی جس طرح سے آ رہی ہے، اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ بڑا بنیادی سا طالب علم ہوں، ہم اکثر اس کو کسی اور سینس میں لے جاتے ہیں، وہ بھی ضرور کیجئے. یعنی ہم اپنی عبادات کا بھی اور اپنے ایمان کا بھی اور اپنے علم و عمل کا بھی کریں، اور ہم اس چیز کا بھی کریں کہ ہم کہاں پر رہ گئے، ہمارا مقام کس قدر پیچھے رہ گیا، کیا ہمیں کائنات کی اس کیٹیگری کے اندر لوگوں کے اندر کس مقام پر ہونا چاہیے تھا. تو اس حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے تو میں ٹیکنالوجی کو ایک بہت انتہائی مثبت چیز
کے طور پر لیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کریں، کیونکہ ٹیکنالوجی حقیقتاً ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے، نہ کہ اب یعنی اب اس کی ڈائریکشن دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، میں استغفر اللہ ایم یوزنگ اٹ، میں کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی کر لیتا ہوں، شاید اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے لیے ایسی فضول چیزیں اس کے اوپر دیکھیں کہ ٹیکنالوجی ایک ٹول ہے، اس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، اس کو نان مسلم نہیں کہہ سکتے، اس کو تو یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے اگر آپ اس کو نعمت کے طور پر استعمال کریں۔ جب آپ اس کو کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے، اور آپ اس کو اپنی عمومی زندگی، مثلا مطلب آپ دیکھیں کہ آپ اس کے اوپر الارم لگا لیں، آپ قبلہ کی ڈائریکشن دیکھ لیں، آپ اس کے اوپر قرآن سنتے رہیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، وہ چیزیں جو ناممکنات میں تھیں آج سے 30 سال پہلے، آج سے 25 ہمارے بچپن میں، تو آج ٹیکنالوجی نے اس کو کس قدر ہمارے قریب کر کے رکھ دیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان کو بہتر کرے ٹیکنالوجی کی مدد سے، پھر کیا کرے؟ اللہ کی عظمت و ہیبت کا ادراک کرے۔ تو مجھے وہ مفتی کون ہے، ان کی کتاب ہے نا تلاش، تو ہمیشہ اس موقع پہ یاد آتی ہے کہ ہمیں عام طور پہ بچپن سے اللہ سے اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کوئی بہت، میں تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کہ عجیب و غریب اور خطرناک اور کوئی ڈراؤنی، تو ایسا نہیں ہے۔ احساس ہمیں اللہ کی عظمت کا کروانا چاہیے کہ اللہ کس قدر، مطلب ظاہر ہے انسان اس کا ادراک کر تو نہیں سکتا، لیکن اللہ کو بند کر کے کوزے میں رکھنے کی، اور اس کو صرف ایک ایسے ٹول کے طور پر جو ہر وقت جو ہے ہمیں نہیں، بلکہ ہاں جب آپ اس ٹیکنالوجی کو دیکھیں، جب آپ کائنات کو دیکھیں، تو آپ زیادہ کہیں الحمدللہ، اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، یہ وہی ہے جو ان سب چیزوں کو بنا سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں توحید پر قائم ہوں اور اس ایک ہی کو مانتا ہوں۔ اور پھر مسلمان کا کردار اور طریقہ کار کیا ہو؟ وہ مزید علم حاصل کرے، وہ کائنات کے رازوں کو جانے، وہ سائنس کو میں اس بات کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ہم دنیاوی علوم اور اسلامی علوم کا جو ہے اس کے اندر رہیں۔ ہر علم جو ہے، ہر علم، مطلب خدا نہ خواستہ کوئی ایسی فضول بات کوئی کر رہا تو ایک الگ بات ہے، وہ قرآنی علم ہے، وہ اسلامی علم ہے۔ سائنس ہمیں قریب تر لاتی ہے، جب اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو خود بخود خود کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ تو علم حاصل کرنا اور ٹیکنالوجی کو سیکھنا اس دور میں میرے اور آپ کے لیے، ابھی یہ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹیکنالوجی آپ کے گھروں میں، ہم آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ضرورت نہیں ہے؟ اور اتنی بڑی امت، اور اس ساری امت کو اگر ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے قرآن پڑھا سکیں، اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، اور پھر انسانیت تک اس چیز کو لے کر جا سکیں، تو کیوں نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اس پر بات آگے بڑھے، اور پھر اپنے اعمال کو بہتر کریں۔ ٹیکنالوجی ہمارے اعمال بہتر کرنے میں بڑی ہیلپ فل ہے، وہ تو آپ کو یہ تک بتائے گی کہ اتنے بجے اٹھ جائیے آپ۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے ڈر تو یہ ہے، وہ جیسے آپ ہم عام گفتگو کے اندر بعض اوقات ایسے فیکٹس پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو لوگ اسی وقت گوگل کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں سوری، یہ آپ نے جھوٹ بولا، یہ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ کے جھوٹ کو بھی پکڑ لے گی ٹیکنالوجی۔ روبوٹس جو ہے نا وہ جان جائیں گے کہ آپ جو بول رہے ہیں، آپ غلط فیکٹس اینڈ فگرز کسی کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سو اپنے اعمال میں بھی بہتری لائیے، ٹیکنالوجی کو اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیجیے، اور صحیح استعمال کیجیے ٹیکنالوجی کا، صحیح استعمال، وہ آپ کے سکیجولز بنائے، وہ آپ کی ہیلتھ کنڈیشنز کو بہتر کرے، وہ آپ کو نمازوں کے اوقات بتائے، وہ آپ کو قرآنی آیات یاد کروائے، وہ آپ کو جو ہے اور زندگی کے بھی سارے فائدے اس سے اٹھائیے، عمومی زندگی کے، اپنے زندگی کے عام کام بھی اس سے لیجئے، اور اپنی ذات کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کیجئے۔ اس کے اوپر آپ چیک پوائنٹس لگائیے، ہے نا، کہ کتنا وقت آپ نے، وہ آپ کو روز آپ کا سیل فون آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے آپ نے سیل فون کی سکرین کے اوپر ضائع کیے، دیکھیں نا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو وہ وقت آپ نے
وہ جیسے قرآن کی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو اگر تو آپ موبائل کے اوپر جیسے ابھی آپ یہ سیشن اگر اٹینڈ کر رہے ہیں اور قرآن سیکھ رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور حدیث کی باتیں جان رہے ہیں اور آگے بھجوا رہے ہیں، پھر تو الحمدللہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور اگر کچھ دوسرا معاملہ ہے، صرف جوک ہی بھیجے جا رہے ہیں اور لا یعنی اور بے تکی گفتگو ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اپنی بہتری بھی کیجیے اور دیکھیے کہ روزانہ آپ نے کتنا وقت کیا تھا، اس میں کتنا وقت جو ہے آپ نے دین کی خدمت کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیا تھا. تو عمومی فلاح بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کا فائدہ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ جیسے برادر احسان بتا رہے تھے، ہم خود ایسے بہت سے پروجیکٹس کا حصہ ہیں جسے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چلا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی بہتری کا باعث بن رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک عمومی فلاح کا ذریعہ ہے کہ آپ کو دنیا بھر سے اور پورے پاکستان کے بہترین لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ان کو رکھ رہے ہیں، وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے سوچ. اور ابھی میں مجھ سے پہلے نماز مغرب سے پہلے جو اسکالر گفتگو فرما رہے تھے، اتنی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اتنی زبردست چیزیں ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کو اپنائے تو دین کی ترویج و ترقی کے لیے بھی اس سے فائدہ اٹھائے. آپ دین کو دنیا کے ان حصوں میں پہنچا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی مدد سے جو شاید عمومی حالات میں ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا. وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو ساری وہ چیزیں اور مٹیریل اور پیغامات پہنچا سکتے ہیں. سو قرآن و سنت کے احیاء اور اس کی بہتر ترویج و ترقی کے لیے بھی ٹیکنالوجی آپ کا سب سے بڑا ٹول جو ہے وہ بن سکتا ہے، آپ کا اختیار بن سکتا ہے. معذرت، میری خواہش تھی کہ میں ذرا جلدی، میرا خیال ہے یہ آخری بات. تو انسانیت کی عمومی فلاح جو ہے وہ بھی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور سب سے بڑی فلاح یہی ہے کہ نہ صرف ہم خود اپنی ذات کو آگ سے بچا لیں اور اپنے اہل و عیال کو بچا لیں، بلکہ انسانیت کی عمومی فلاح کے لیے بھی جو ہے آگے بڑھ کر کام کریں. اسی کا سبق ہمیں اس مختصر سورہ میں والعصر کے اندر دیا گیا کہ اپنا ایمان بہتر کرو، اپنے اعمال کو سنوارو اور اس کے بعد جو ہے دوسروں کو بہتر کرنے کے لیے معاشرے کو بھی نکل کھڑے ہو. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے سارے اسباب جو ہیں جس دور میں آپ ہیں اس کے آپ کو ساتھ ساتھ سیکھنا اور انہیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. تو ہمارے پاس 10 سے 12 منٹ ہے. میری خواہش تھی کہ زیادہ وقت میں آپ کے لیے چھوڑتا کہ ہم اس پر بات کر سکیں. تو اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، بردر احسان آپ بیٹھے ہوئے، جو طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس طرح پوچھنا چاہتے ہیں ان میوٹ کرتے ہیں، جیسے بھی آپ اس طرح اس کو. جی جی کاشف صاحب، بہت شکریہ، آپ جی نے بہت یہ اچھے انداز میں. جی شاہین صاحبہ، انمیوٹ کیجیے اور اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر دس واز اے ویری گڈ سیشن، اور میری ایک درخواست ہے کہ اگر اس طرح کے سیشنز اور کریں تو ہم کو بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اس سیشن میں جو مجھے سمجھ بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات آدم میں ڈال دی ہیں. کیونکہ جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ اللہ کی صفات ہی کے ذریعے ہم انسان یہ کر پا رہے جزاک اللہ سسٹر. اچھا، یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کا آ رہا ہے. ان کے بڑے اچھے پروگرام الحمدللہ ابھی بھی دیکھیں. یہ 4 دن جو ہے 24 25 26 27 28 بہترین لوگ اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بردر احسان صاحب کو. ان کا بہت اس میں ایفرٹ ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے. وہ لائیو جاتے ہیں. آلدو کہ یہ جو پروگرام ہے خاص طور پہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، جامعات کے طالب علموں کے لیے. لیکن بردر احسان ہی واز ویری کائنڈ. جب میں نے ان سے ڈسکس کیا کہ میں چاہتا ہوں عمومی بھی ہمارے کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو انہوں نے اس کی اجازت دی. ان کے باقی پروگرام بردر احسان اس پر اگر آپ 1 2 منٹ ذرا بتا دیں. اس پلیٹ فارم کو آپ لوگ فیس بک پہ جوائن کر لیں تو آپ پھر اس کنٹینیوس اس کا حصہ بنیں. جی بردر، تھوڑا سا آپ. جی جی، یہ فیس بک پہ ہمارا پیج ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کے نام سے، آپ اسے فالو کیجیے. اور یوٹیوب چینل بھی اسی نام سے ہے، اس پہ یہ تمام لیکچر ہم پیش کرتے ہیں. پرانے بھی ہمارے کئی ایک انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے جو کورسز ہوئے ہیں، ایک ریلیجنز کے
तारुफ के ऊपर हमारा कोर्स हुआ है, स्टूडेंट्स के कुछ कोर्सेज हुए हैं और हमारे कुछ प्रोग्राम हुए। तो वो तमाम लेक्चर यूट्यूब और फेसबुक पे अवेलेबल हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। खालिद महमूद साहब प्लीज़। सर बहुत शुक्रिया काशिफ मलिक साहब, आपका जो प्रोग्राम था सर बहुत अच्छा था। तो सर इस सिलसिले में सर ये जो रिकॉर्डिंग है ये सर व्हाट्सएप के ऊपर सर अवेलेबल हो सकती है सर, जिस तरह दूसरे सर रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल है? ये आपको चाहिए कि आप इसके फेसबुक उस पर चले जाएं, जैसा कि अभी ब्रदर एहसान बता रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट के आप जाए ना, उसको ज्वाइन कर लें, वहां पे ये लाइव वहाँ रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी, यूट्यूब पर भी है, वहां से भी ले लें। अगर आपके पास मेरे वाला लिंक आया तो उसमें भी फेसबुक की और उसकी आईडी है। ठीक सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। जी लियाकत बेगम साहब। जी मेरा ख्याल राबिया साहबा। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा एक सलाम। सवाल ये है कि अभी टेक्नोलॉजी तो सर आपने जैसे बताया बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कारआमद भी है, लेकिन अब इंटरनेट पे एक और जो मसला है कि हमें किसी भी वेबसाइट का जिससे हमें इस्लामिक इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी ऑथेंटिसिटी कि वो इस्लामिक साइट सही है या नहीं है, या उसमें जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है या नहीं है, हम उससे अगर तफसीर या कुछ भी इसमें से सीखना चाह रहे हैं तो उसको ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक किया जाए? बड़ा अच्छा सवाल है जी। और चूंकि हम सब जो हैं वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन इतनी मैसिव है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अब वो क्या करे। लेकिन इसलिए कॉमन है। अब ये देखें, बड़ा अच्छा सवाल है। दिस रिमाइंड्स मी कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कॉमन ने पहले ही अपने लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया कि मालूमात को जो है ना उसका इंतजाम और इंसराम आपने कैसे करना है। कि जो आप मैं आमतौर पे लोगों से यही कहता हूं कि जो ऑथेंटिक आपके इंस्टीट्यूट होते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, आइडियली आपको उनकी ऑथेंटिक वेबसाइट्स के ऊपर जाना चाहिए और वहां जो मालूमात होती हैं उन्हें हासिल करना चाहिए। क्योंकि वहां आपको पता होता है कि ये आम नेट के ऊपर आपने कुछ भी खोला, कुछ भी वहां पे रखा हुआ है, तो ये तो बजाते खुद एक मुसीबत है। और वहां से अक्सर ये होता है, हमारे जैसे कम इल्म और कम फहम लोग वहां से कुछ पढ़ लिया और फिर उस पर बहस शुरू कर दी। और फिर जाहिर है असल माखज़ की तरफ जाना, खासतौर पे कुरान के हवाले से आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो असल सोर्स को देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मालूमात के लिए जैसा मैंने कहा कि जो बड़ी बड़ी ऑथेंटिक दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हवाले से भी इदारे और यूनिवर्सिटियाँ और ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। और हमें पता ही होता है कि ये वेल एस्टेब्लिश अच्छे इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ, उनकी रिसर्च हैं, क्रेडिबल जर्नल्स हैं, जिनके जरिए आप ऐसी इंफॉर्मेशन को जो एक्सेस कर सकते हैं। जी डॉक्टर रहमत आसिफ साहब अनम्यूट कीजिए, आप सवाल कीजिए अपना। जी डॉक्टर रहमत आसिफ। जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आज अस्सलाम। का ये जो सेशन है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सर मेरे जहन में जो क्वेश्चन आ रहा है, मे बी इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट्स हो, बेसिकली जो स्टूडेंट एज है, यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, आई एम नॉट श्योर। जी अब एक्चुअली उन्हीं के लिए। जी जी, तो जो आज का ये मीटिंग या सेशन हुआ है, इससे जो मुझे कंक्लूजन मिली है कि हम जिस फेज पे हैं, लाइक वी आर इन मेडिकल प्रोफेशन, हम सीख गए जो हमने सीख लिया, और वी आर क्रॉसिंग लाइक 30+40। अब जो हमें सिखाया गया हम उस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब कुरान पाक या जिस तरह से कि हमें गौर व फिक्र करना है, साइंस को कोरिलेट करना है, और ये, ये किताब बिल्कुल ये बहुत पुरानी किताब है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे ये स्टूडेंट फेज में हमें इसके साथ, इस किताब के साथ कोरिलेट किया जाता, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल पर्सपेक्टिव हो, या इवन हमारे स्टूडेंट्स के साथ, कि इस किताब को लेके चले, सो दैट हम अपने इंडिविजुअल फील्ड्स में
کہیں آگے ہماری ایک سوچ بنے. وی جسٹ, آپ نے جو بات کی کہ ہم بس یا واہ واہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے جو ایکسپلور کر رہے ہیں, آگے جا رہے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس ایسی کون سی پرسپیکٹو ہے کہ وہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے قرآن میں بہت پہلے کہہ چکا ہے, بتایا گیا ہے نا. تو وہ ایسی کون سی تھنکنگ ہے ان کے پاس؟ ہمارے پاس قرآن پاک ہے اور ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے, اور نہ ہمارے اندر اس طرح کا انویٹو مائنڈ آ رہا ہے. تو ایسا کون سا یہ گیپ ہے تاکہ یہ اسٹوڈنٹ لائف سے کوئی اسٹارٹ ہو؟ بیکاز جب بھی کوئی ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو بینگ اے مسلم ہم میں یہ کنیکشن نہیں بن رہا قرآن پاک کے ساتھ کہ قرآن پاک سے نہیں سیکھ سکتے. لٹرلی لائک مینٹلی وہ آئی ڈونٹ نو, ایجوکیشن کا سسٹم اس طرح ہے جو بھی ہے, وی کین ناٹ کنیکٹ. لیکن جب ہم اپنے فیز لرننگ کا گزار جاتے ہیں اینڈ پریکٹیکل لائف میں آدھا ہم اپنی وہ عمر بھی ضائع کر جاتے ہیں, پھر ایسے ٹائم پہ ہمیں بس پھر ایک یاد آتا ہے کہ اوہو اب ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں اور اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں ہمارے آدھی عمر تو گزر گئی. جی تو یہ ہماری یہ جو یوتھ ہے بالکل. جی جنریشن, کہ ہاں ان کے لیے ایسا شارٹ کٹ ہو کہ ایک نیا کچھ اس طرح سے ہو کہ یہ کنیکٹ کر سکے اور پھر اپنے اپنے فیلڈ میں کچھ ایسا یہ بن سکتا ہے کچھ. جی. ایک تو بیکاز یہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے ہے جو نا. باتیں کی ہیں اس میں جی جی. 3 چیزیں میں نے پک کی ہیں. پہلی تو یہ ہے ہوں کہ کائنڈلی میرا خیال ہے ایک مسلمان کو تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بوڑھا ہو گیا اور میرے سیکھنے کا سلسلہ یا زندگی کے اس حصے میں پہنچ گیا. تو یہ بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں تھے, آپ نے جو کچھ بھی کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں پازیٹیولی لک فار اے وے فارورڈ. تو آپ نے وہ کیا, بہت خوب کیا ماشاءاللہ. آپ ڈاکٹر بھی بنے تو بڑی اچھی بات ہے, اس سے بڑی کیا ہوگی نعمت, آپ انسانوں کی خدمت کر رہی ہیں. تو آپ قرآن کو بھی سیکھ لیجئے. اب تو اس دور میں ٹیکنالوجی نے اتنا آسان کر دیا, 40 50 70 80 سال کے لوگ بھی بیٹھیں اور سیکھ لیں. ایسے ایسے طریقے نکل آئے, ایسی چیزیں بن گئی. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے یہ کہا کہ جی طالب یہ جو ہم عام طور پہ ایسا نہیں کر پاتے, میرے ناقص جو فہم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی بنیادی جو ہم غلطی کریں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب قرآن ہے اس سے ہمارا تعلق جلدی قائم نہیں ہوتا, اور وہ بھی ڈائریکٹ عربی کے انڈرسٹینڈنگ سے. اس میں ہم تھوڑا نہیں شاید کافی حد تک جو ہے نا نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ پہلے اپنی حیثیت میں اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو, خود اپنے لیے اس کو سیکھیں نظر. اور یہ کتاب اتنی انسپریشن ہمیں دے سکتی ہے کہ پھر انشاءاللہ باقی ساری چیزیں ہم کرنی شروع کر دیں گے. تیسرا آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے یوتھ ہے یہ سارے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے. تو یہی کیا جائے جو ابھی آپ جیسے آئی ہوئی ہیں. تو یہ جو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ ہیں, اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹل کورس, آج مجھے لوگ بار بار جب میں نے یونیورسٹیوں میں بھجوایا تو ہماری پتہ نہیں میرے ساتھ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں کہ نہیں, یہ میں ان کے کتنے میسیجز, ذرا ان کا کنسرن دیکھیں. یہ ہمارے سسٹر انہوں نے مجھے اتنے میسیجز کیے کہ سر ہم یہ جو ہے نا طالب علموں تک اپنے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کسی ٹیکنیکل وجہ سے گروپ سے باہر ہو گئے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو جی آ رہے ہیں. جی السلام علیکم برادر احسان, آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی. ٹیکنالوجی از آل گوئنگ گڈ, بٹ یہاں پہ تھوڑا الیکٹریسٹی کا ایشو ہے, تو میرا خیال ہے اس سے جو ہے نا اینی ویز. تو یہ میرا خیال ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اب یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے سارے کورسز فری میں آفر کر رہا ہے بچوں کے لیے. تو مجھے ہماری یہ سسٹر سمینہ ایوب یہ کسی یونیورسٹی میں ہے, تو ان کا بار بار میسج آ رہا تھا کہ جی بچے چاہ رہے ہیں کہ انہیں سرٹیفکیٹ بھی ملے. تو برادر احسان ذرا اس پر بتا دیں اس کا کیا طریقہ کار ہے.
جی بالکل، یہ ہم نے اس کے لیے رجسٹریشن کی تھی، تو اگر کوئی رجسٹر نہیں ہو سکے تو وہ رابطہ کر لیں ہم سے. ہم نے ایک واٹس ایپ گروپ میں سارے پارٹیسپینٹ کو، 2 گروپس ہیں میل فیمیل کے علیحدہ، اور یہ 5 دن میں تقریباً 16 سیشن ہونے تھے. آج تیسرا دن ہے، یہ 8واں سیشن ہمارا چل رہا ہے. تو باقی بھی ابھی سیشن رہتے ہیں. تو اس میں آپ لائیو شریک ہو سکتے ہیں یا بعد میں ریکارڈنگ دیکھ کے آپ اپنے اٹینڈنس لگا کے اس کے سرٹیفکیٹ کے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں. سرٹیفکیٹ کی فی الحال باقی سارا کورس فری آف کاسٹ ہے. صرف تھوڑی دلچسپی اور یہ ڈیزائننگ کے اخراجات کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ تھوڑا اسٹوڈنٹس میں سیریس رہیں. تو جو بعد میں سارا کوالیفیکیشن پوری کر کے 300 روپے کر کے سرٹیفکیٹ ہم سے مانگیں گے تو ہم ان کے لیے تیار کریں گے. اگر کسی کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں اصل میں اپنا پیغام پہنچانا تھا، وہ کام آن لائن ہو رہا ہے، وہ یہ سارا فری کورس ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے. اس میں اگر کوئی کاشف صاحب آپ کے کوئی اگر اسٹوڈنٹ اس میں کوئی خاص بات ہو تو پھر ہم اس میں بات بھی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں جی ان کی بالکل ٹھیک ہے. ڈسکشن یہ کو اصل میں ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. صحیح. ہمارے پاس یہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی سے بھی ریکویسٹ آئی تھی، تو میں آئی ڈائریکٹ دیم آل ٹو یو. ٹھیک ہے جی. جی جی، اور یہ آپ کا جو ایک کورس کا وہ بھی میں نے لگا دیا ہے، آپ اس بارے میں بھی اگر بتانا چاہیں تو. نہیں پلیز اس کو ابھی نہیں لگائے، ہم نے رجسٹریشن کلوز کی ہوئی ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ کہ بھی ہمیں آگے کے لیے نا تعارف ہو جائے. باقی آگے انشاءاللہ ضرور وہ ہم ضرور کریں گے جی. یہ قرآن کورسز کے حوالے سے ہم اس میں کورس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے جی کاشف صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی تب تک ڈاکٹر رحمت صاحبہ کی تو بات ہوگی. جویریہ صاحب آپ بات کریں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. الحمدللہ سر کے ساتھ یہ پچھلے 3-4 ماہ سے پڑھا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اور فرسٹ ٹائم میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اتنے اچھے طریقے سے سمجھا بھی ہے اور مجھے اس کی سمجھ بھی آئی ہے. پہلے پتا تو تھا لیکن اس حد تک نہیں، جیسے قرآن سے ریلیونٹ انہوں نے بتایا الحمدللہ. تو ہم تو واقعی اس ایج سے بہت آگے ہیں جو لرننگ سٹیج تھی. لرننگ سٹیج تو ہر آخر تک رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے میرڈ لائف کے بعد پھر آگے سے آپ کے بچے آپ کا فیوچر ہوتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جیسے 5th سے اس طرح کی جو ہم ان کو سکھا سکیں، اس لیول تک بھی اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں اویئر کر دیں، ہمیں بتا دیں. کیونکہ ظاہر ہے یہ بچے جب بڑے ہوں گے، ان کے مائنڈ پہلے سے ہی بنے ہوں گے، تو ان کو وہ ہر چیز جو ہے نا کیچ کرنا ایزی ہو جائے گا، اور وہ سیکھ بھی لیں گے، وہ سمجھ بھی لیں گے، اور قرآن سے پھر جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. ابھی تو ظاہر ہے وہ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں سیکھ رہی ہوں، وہ مجھے کہتے بھی ہیں ماما آج آپ کی کلاس نہیں ہے، کلاس کب ہے. تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح ان کو پتہ ہے کہ ہم نے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. جب وہ مجھے لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل کرتا ہے، لیکن ہم ان کی سٹیج ذرا وہ لو لیول ہے، ان کو بتانے میں، ان کو سمجھانے میں ہمارے پاس اس لیول پہ آنا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اور وہ اگر ٹیچ کر دیں، وہ کوئی ایسا پروگرام ہو یا کوئی ایسی بک ہو یا کچھ ایسا ہو کہ ہم وہاں سے شروع کریں جو ہمیں انہیں سکھانے کے لیے ایزی لگے. جی سوری، کاشف صاحب اس وقت تشریف فرما نہیں ہے، تو میں نے یہ باتیں آپ کی نوٹ کر لی ہیں. میں بھی میوٹ تھا اصل میں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے چھوٹے بچوں کے لیے بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم ڈیزائن کر سکیں. یہ باقی جو حضرات ہیں، پروین عابد صاحبہ اور لیاقت صاحبہ، اگر آپ کے سوال کاشف صاحب سے ہیں تو وہ ابھی اس وقت موجود نہیں ہیں. اگر آپ پھر بھی کچھ اور کہنا چاہتی ہیں تو آپ انمیوٹ ہو سکتی ہیں. وہ شاید کسی ٹیکنیکل وجہ سے ابھی موجود نہیں ہے. جی میں اس میں ایک السلام بات علیکم. ایڈ کرنا چاہتی جی جی فرمائیے. ہوں. السلام علیکم، میں پروین عابد بول رہی ہوں.
میں جی اس میں ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی. اس میں یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو ناظرہ سکھاتے ہیں نا تو وہ بہت چھوٹی عمر میں ہم ان کو وہ ناظرہ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا. اس میں بچوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. حالانکہ یہ کتاب جو ہے وہ ناظرہ کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کتاب کو جو آفاق کی کتاب ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے یہ میں ایک سجیشن میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ وہ یہ ہے کہ جب بچہ تقریباً 9th-10th کلاس میں ہو نا، 7th-8th یا 9th-10th میں، اس وقت جو ہمارے اسکولوں کی کریم ہوتی ہے نا، بہت اچھے بچے، ان کے لیے کچھ ایسا انتظام ہم کریں، ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اسکولوں میں کہ ان کے وہ بچے جو بالکل کریم ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کی، ان کو لے کر آپ قرآن کی طرف لے کے جائیں تاکہ وہ اس کے جو آفاقی پہلو ہیں اور جو اس کے اندر ہماری زندگی اور ٹیکنالوجیز میں جانے کے لیے وہ بچے جو ہے وہ زیادہ اس میں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں کہاں سے کہاں ہمارے بچے پاکستان کے چلے جاتے ہیں باہر اسکالرشپ لے کر، وہاں پہ ایکسل کرتے ہیں. لیکن یہ کہ کیونکہ ہم نے ان کو یہ دینی تعلیم کی طرف لایا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ آگے پھر جائیں گے. وہ تو صرف اسی سائنسی تعلیم میں چلتے رہتے ہیں، وہ اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو جو عمر ہوتی ہے نا ان کی، یہ جیسے 9th-10th ہو گیا، 1st ایئر 2nd ایئر ہو گیا، جس میں جا کے یہ بڑے بڑے مطلب پروفیشن اپنے چوز کر لیتے ہیں، وہاں پہ ہمیں جو ہے نا وہ چوٹ لگانے کی ضرورت ہے. میرا یہ سوال تھا کہ اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کچھ، کیونکہ ہمیں تو یہ عمر میں، اس عمر میں جا کے اب سمجھ آنے لگی جب میری عمر 50-55 سال ہے کہ نہیں، اس کتاب سے مجھے جڑنا چاہیے تھا. اور اب میں پچھتاتی ہوں کہ میں نے کیوں پہلے اس کی طرف توجہ نہیں دی. تو کیوں نہ ہم ابھی سے اٹھ کھڑے ہوں سارے جو بڑے ہیں اور اپنے وہ بچے جو کریم ہیں کالجز کی، اسکولز کی جو کریم ہے، ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ تعلق لگائیں. شکریہ بہت بہت. جی جی محترمہ، آپ نے بالکل درست اس کی طرف نشاندہی کی ہے. ہمیں ضرور یہ کام کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم بھی اس پہ کریں گے، اور آپ کی بھی کوئی مزید تجاویز جن حضرات کی ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیاقت صاحب، آپ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ بات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے جو میرا وہ سوال تھا وہ تو وہ شاہینہ بہن نے کر لیا ہے، اچھا. اور باقی میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ اس طرح کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ کنٹینیو ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی مطلب یہ کنڈکٹر وغیرہ ہوتے ہیں نا، جیسا کہ پہلے وہ کل کا تھا سیشن، دوسرا سیشن جو تھا حافظ عزیز الرحمان صاحب کا، تو اس میں یہ جو ٹاپک تھا نا کہ دور حاضر میں اسلامی قوانین کا نفاذ ممکن ہے، تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ مطلب اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، جیسا کہ آج کا سیشن ہو گیا کہ دور جدید کی ٹیکنالوجیز اور مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے نا. تو اسی طرح ہے نا کہ ہر ٹاپک کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح کی چیزیں ہو کہ ہمارا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اس طرح کی ہو تو وہ تھوڑا سا زیادہ مفید ہوتا ہے. جی جی انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے، جو آگے کے اسپیکر ہیں ان کو یہ ہم جی جی کنوے کر جی. دیں گے. اور جی دوسری بات یہ ہے کہ جو مطلب اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ بکس وغیرہ ہوتے ہیں نا اس کی طرف تھوڑا سا رہنمائی کرے اور اس کا ہمیں بتا دیا کرے کہ اس کے لیے ہم کیا بکس جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک جی، ہے جزاکم اللہ. بہت شکریہ. جزاکم اللہ. محمد اکرم صاحب، آپ کوئی بات کرنا چاہیے؟ اگلے پروگرام جو ابھی 7:45 انشاءاللہ بشیر جمعہ صاحب کا ہوگا، یہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. اس سیشن سے پہلے ہمارا ایک سیشن ہوا، وہ مقرر ہمارے سعودی عربیہ سے شریک ہوئے تھے. تو یہ اب ٹیکنالوجی کا یہ فائدہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے کئی لوگوں کو اس طرح انگیج کر پا رہے ہیں. تو بشیر جمعہ صاحب کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس طرح کے ٹاپکس پہ ہماری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. تو آپ میں سے جو حضرات وقت نکال سکیں وہ اس میں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں. تو اکرم صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا ہم کو کنکلوڈ کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. اس کی پبلسٹی پہلے کرنی چاہیے. مجھے آج بالکل ایٹ نیک آف ٹائم پتہ چلا ہے. آپ کی آواز صحیح سن نہیں پا رہے ہم. سر اس کی سوشل میڈیا پہ پبلسٹی آپ 10 سے 15 دن پہلے کیا کریں تاکہ لوگوں کو ان ٹائم سن سکتے. میرے پہلے 2 رہ گئے، مجھے آج تقریباً یہ 6 بجے کے میں نے جوائن کیا. جی صحیح ہے، انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے.
تو آپ جن حضرات کو میں نے واٹس ایپ نمبر اس میں ان حضرات کے لیے چھوڑا ہے جو پوچھ رہے تھے کہ کچھ اسٹوڈنٹس ان کے کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی ہمارا فیس بک کا جو پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے اس کا بھی لنک آپ کے چیٹ باکس میں ہم نے بھیج دیا ہے، تو اسے آپ نوٹ کر لیجئے وہاں سے۔ آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر کاشف صاحب جا چکے ہیں، ان کا بھی غائبانہ شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ ریکارڈنگ کہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور بہت اچھے انداز میں، بالکل بہت پریکٹیکل انداز میں اس ٹاپک کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے کہ آپ شریک ہوئے، اور ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی، اسے سمجھنے کی، اسے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس وقت پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں۔ 7:45 بجے انشاءاللہ ہمارا آج کا تیسرا سیشن ہوگا۔ محترم بشیر جمعہ صاحب بقا و ترقی کے لیے صلاحیتیں اور قابلیتیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق موضوع ہے، اس پہ گفتگو فرمائیں گے۔ شیر اللہ بھائی آپ کوئی آخری بات کریں، ہم پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، اذان ہو گئی یہاں پہ۔ السلام علیکم سر، میں سر یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ سر لنک یہی ہوگی یا کوئی اور ہوگی جو دوسرا سیشن ابھی 7:45 بجے شروع ہونے والا ہے؟ یہی لنک ہے، یہی لنک ہے، اور آگے بھی ہمارے یہی اوقات ہیں لیکچرز کے۔ اگر آپ شامل ہونا چاہیں تو آگے 2 دن مزید ہم نے اسی لنک پہ ہمارے سیشن ہوں گے۔ شکریہ سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔